ذلیل انسانوں کی گنجائش نہیں، کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، عظیم انسانوں کی گنجائش ہے۔ عظیم اور ذلیل کا فیصلہ کون کرے گا؟ خدا تو بعد میں کرے گا، معاشرہ ذرا دیر میں کرے گا۔ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے معلوم کرے، پوچھے اپنے آپ سے کہ تم عزیز ہو، عظیم ہو یا ذلیل ہو۔ یہ جملہ یاد رکھیے۔ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ کیا لطیف روایت ہے۔ اس شخص کا نام بعض روایتوں میں وابصہ ہے۔ جیسے ہی وہ حضرت کی خدمت میں آیا اور کچھ سوال کرنے کے لیے آیا تھا حضور کی خدمت میں، لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے تھے، دیکھیے وہ آیا اور آ کے بیٹھا۔ حضور نے فوراً کہا کہ اے وابصہ، میں بتاؤں کہ کیا پوچھنے آئے ہو یا تم بیان کرو گے کہ کیا پوچھنے آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ میں بتاؤں کیا پوچھنے کے لیے آئے؟ سوال کیا کرنا ہے تمہیں، میں بتاؤں؟ عام انسان، عام بشر، عام آدمی اس طرح گفتگو کرتا ہے؟ وابصہ بدو عرب ہے، دور سے آیا ہے، مدینے میں رہنے والا نہیں ہے، ایسا روزانہ کے اصحاب میں شامل نہیں ہے۔ اس نے فوراً کہا آقا بتائیں میں کیا پوچھنے آیا ہوں؟ کیا میں تمہیں سوال بھی بتاتا ہوں، جواب بھی بتاتا ہوں؟ تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ نیکی اور بدی کا معیار کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بر کسے کہتے ہیں، نیکی کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے باپ آپ پر فدا ہو جائیں، میں یہی پوچھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا یا وابصہ استفت قلبک، اے وابصہ اپنے دل سے فتویٰ لو، تمہارا دل خود گواہی دے گا کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ کس کا ارشاد ہے یہ؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ خود لے کہ ہم نیکی کی معرفت رکھتے ہیں یا نہیں، بدی کی پہچان رکھتے ہیں یا نہیں، ہم خود عظیم ہیں یا ذلیل، عزیز ہیں یا رذیل، اور اس کے بعد پھر اپنے کو ایلیویٹ کرنے کی کوشش کریں، اوپر اٹھانے کی کوشش کریں، کم سے کم ایسے ہو جائیں کہ ہمارے منہ سے السلام علیک یا ابا عبداللہ زیب دے، اچھا لگے۔ جب ہم کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ تو اچھا لگے۔ بہرحال تو ایک فقرے اور عرض کروں، یہ عظمت انسانی کا تصور، ایک شعر اور یاد آ رہا ہے مجھے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک بزرگوار ہوا کرتے تھے دہلی میں، جناب سید حسین علی جعفری صاحب، پروردگار میں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ایک بڑی سماجی شخصیت تھی ان کی، اور بہت خدمتیں ہیں معاشرتی سطح پر، مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، انسانوں کے لیے۔ شاعری کا ذوق بھی تھا، اور 2 مجموعے شعری ان کے شائع ہوئے تھے۔ اس میں ایک شعر یہ ہے، فرماتے ہیں کہ دوش ملک بھی ہیچ ہے، نا پائیدار ہے۔ دوش ملک بھی ہیچ ہے، نا پائیدار ہے، انسانیت کا بار قیامت کا بار ہے۔ انسانی عظمت بہت بڑی عظمت ہے، جسے قرآن نے روشناس کیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں قسمیں کھا کھا کر، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم،
ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بہترین ساخت کے ساتھ بہترین اٹھان کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان قسموں پر یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ اس کا جواب بھی میں متعدد بار عرض کر چکا ہوں، مکرر عرض کر چکا ہوں، آپ کے سامنے بس ایک جملے میں عرض کر کے آگے بڑھوں کہ قسموں کا دو تصور ہے، ایک ہے قانونی تصور، ایک ہے ادبی۔ لیگل ڈیفینیشن اور قانونی تعریف قسم کی یہ ہے، اور قسم کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کسی شخص کے پاس لیگل ڈاکومنٹس نہ ہوں، اپنے دعوے کے ثبوت وہ نہ رکھتا ہو تحریری، تو کہا جاتا ہے اچھا اگر ثبوت نہیں رکھتے ہو تو قسم کھاؤ، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ یہ ہے قانونی ضرورت قسم کی۔ ادب میں، شعر میں یہ ضرورت نہیں ہے۔ ادب اسی لیے جب قانون میں کوئی غلط قسم کھاتا ہے تو اس کا کفارہ ہے، اس کا عذاب ہے۔ قانون میں کفارہ ہے، عذاب ہے، سزا ہے۔ ادب میں قسم کھائی جاتی ہے سامع کی توجہ کو جذب کرنے کے لیے اور موضوع کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے بار بار قسم کے اسلوب کو برتا ہے، یعنی ادب میں قسم ایک اسلوب ہے، ایک اسٹائل ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی سچائی پر قسم نہیں کھا رہا ہے، یہ تصور بہت ہی غلط تصور ہے۔ اکثر پوچھتے ہیں اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ذہن کی مجبوری ہے۔ جب کوئی قسم کھا کے ہمیں بلاتا ہے تو ہم توجہ سے اس کی بات سنتے ہیں۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اب یہ بھی پرانی مثال دہرا دوں پھر نئی بات کہوں۔ کسی شخص کو باور کرانا ہو کہ وہ جسے چاہتا ہے وہ بہت حسین ہے، اس کا معشوق بہت حسین ہے، تو وہ اتنا ہی کہہ دے، کوئی پوچھے کہ بھائی تم دیوانے کیوں ہو رہے ہو، تم اس شخص پر کیوں دیوانے ہو رہے ہو، اور وہ کہے کہ وہ بہت حسین ہے، تو سننے والوں پہ کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ اور وہیں وہ ذرا سا اپنے اسی بیان کو وہ کہے کہ سورج کی قسم، چاند کی قسم، دنیا کے تمام پھولوں کی قسم، چمنستانوں کی قسم، سرو بستاں کی قسم، میرا معشوق بہت حسین ہے۔ اب وہ فقرہ جو چھوٹا سا تھا کہ میرا معشوق حسین ہے، اب اس کلام میں زور پیدا ہوا۔ منطق کی ترازو میں دونوں برابر ہیں سینٹنسز، ادب کی میزان میں دونوں میں بہت فرق آ گیا۔ توجہ ہے، علوم کا الگ الگ دائرہ ہے۔ حالانکہ جس نے یہ قسم کھائی، سورج کی قسم، چاند کی قسم، ستاروں کی قسم، گلابوں کی قسم، یہ قسم دنیا کی کسی عدالت میں اس پہ کوئی کفارہ آ سکتا ہے؟ کوئی سزا عائد کی جا سکتی ہے؟ نہیں عائد کی جا سکتی، کیونکہ یہ ایک اسٹائل ہے، ایک اسلوب ہے، صرف ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے، اپنی بات کو آپ کے دل اور دماغ میں اتارنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک اسلوب ہے، ایک طرز ہے، ایک بیان ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف حقائق کو دلوں میں اتارنے کے لیے یہ اسلوب برتا ہے۔ عظمت انسانی کے اسلوب کو، عظمت انسانی کے تصور کو ذہن نشین کرنے کے لیے یہ اسلوب برتا۔ میں نے دو مثالیں عرض کی ہیں تمہید میں، ایک یہ کہ آدمی کا، عام آدمی کا تصور کیا ہے اور عام آدمی کا فرق کیا ہے عام حیوانات سے، اور پھر اللہ نے کچھ ایسے انسان پیدا کیے ہیں کہ ان کا فرق عام انسانوں سے اس سے کہیں زیادہ ہے جو انسان کا عام انسانوں سے ہے، عام حیوانات سے ہے۔
یہ چیز واضح ہے، روشن ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ انسانوں کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، عام انسانوں کو ان کی عظمت سمجھانے کے لیے والتین والزیتون وطور سینین کی قسم کھائی، اور کچھ ایسے حیوان ہیں، کچھ ایسے اولو العزم انسان ہیں کہ جو آدم خاکی نہیں، آدم نوری ہیں۔ آدم خاکی نہیں، آدم نوری ہیں۔ ان کو پہچانوانے کے لیے اللہ نے واقعاً آفتاب و ماہتاب کی قسم کھائی ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ دیکھو اس سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب اس کے پیچھے پیچھے طلوع کرے، کس انداز سے قسم کھائی جا رہی ہے۔ ہر چاند کی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی، اس چاند کی قسم کھائی جائے گی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا دکھائی دے۔ اسالیب کا تنوع تو دیکھیں قرآن میں، اسالیب کا تنوع کیا ہے، قرآن کا اعجاز۔ اور بس اب یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا لے۔ کچھ ایسے انسان ہیں، کچھ ایسے نوری بشر ہیں، کچھ ایسے آدم نوری ہیں کہ وہ جب کسی گھوڑے پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ اس گھوڑے کے سموں کی قسم کھاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک عجب مقام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ کیا آیات ہیں یہ! عام مفسرین اس کے حسن، اس کی دلاویزی، اس کی دلنشینی، اس کی معنوی عظمت، اس کے ظاہر و باطن کے جلال و جمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ اس انسان کی معرفت پیدا نہ کریں جس انسان کے زیر زانو یہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ بس اب ان سوروں اور ان آیتوں کے جو تقاضے ہیں نا وہ تو میں پورا نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیشانی سے پسینہ پوچھ پوچھ کے تو ایک ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تو میں 2 جملے کہوں گا، آپ دیکھیں تو صحیح۔ اللہ اکبر! اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے منسوب ہر چیز کا تذکرہ اہمیت سے کرتا ہے۔ رسول حق سے اللہ کو محبت ہے، ہمارے رسول محبوب الہی ہیں۔ بلکہ یہاں پر مجھے اجازت دیجیے کہ میں ایک جملہ ہندوستان کے بلکہ بر صغیر کے عظیم الشان خطیب اور عالم جناب عمدۃ العلماء مولانا کلب حسین صاحب قبلہ مرحوم، کبن صاحب قبلہ مرحوم کا ایک جملہ آپ کو سنا کے آگے بڑھوں۔ کسی مسیحی سے ان کا مناظرہ ہو رہا تھا۔ مسیحی نے کہا کہ آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ آپ کے رسول حبیب اللہ ہیں، محبوب الہی ہیں، حبیب خدا ہیں؟ کہا ہمارے رسول کس بنیاد پر حبیب خدا ہیں؟ آپ قرآن پڑھیے تو صحیح، قرآن میں تو کہا گیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم کو چاہنے لگے گا۔ یعنی محمد کی پیروی کرنے والے جب محبوب الہی بن جائیں تو محمد کی شان کیا ہوگی؟ یہ قرآنی بیان ہے اور استدلال مولانا کبن صاحب قبلہ کا ہے، مجھے داد نہ دیں آپ، میں نے تفصیل سے حوالہ دیا، بات سامنے کی ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ جب حضور کی پیروی کرنے والا محبوب الہی، محبوبیت پیدا کی، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں چاہے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو حضور کا مقام ہے، محبوبیت کیا ہوگا؟ یہ حضور کی شان ہے۔ تو حضور سے جب محبت ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کو، تو حضور سے وابستہ ہر چیز کا ذکر قرآن میں کیا اس نے۔ آپ نے چادر اوڑھ لی تو یا ایھا المزمل کہا، آپ نے ایک رضائی اوڑھ لی تو یا ایھا المدثر کہہ دیا۔ جو انداز حضور نے اختیار کیا اس انداز سے آپ کو پکارا گیا۔ یہی کیفیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سورہ مبارک ہے والعادیات، وہ سورہ ہے کہ جس میں جناب امیر المومنین علیہ السلام ایک جنگ پہ تشریف لے گئے ہیں اور ایک خاص انداز سے گئے۔ اب اس جنگ کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ جنگ کا مختصراً واقعہ یہ ہے کہ مدینے کے اطراف میں کچھ لوگ جمع ہوئے جو بنو سلیم سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے چاہا کہ مدینے پر حملہ کریں اور حضرت کو اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو نقصان پہنچائیں۔ حضرت نے پہلے ایک صاحب کو روانہ کیا جنگ میں، کہا جائیے ان کا مقابلہ کیجیے۔ وہ جیسے تشریف لے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے۔ اس کے بعد پھر ایک صاحب کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس تشریف لے آئے۔ پھر ایک صاحب کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح تشریف لے آئے۔ یہ تاریخ ہے۔ اس کے بعد جناب امیر علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ یہ خلاصہ ہے تاریخ کا، اگرچہ ایک ایک فقرے پہ بہت گفتگو ممکن ہے۔ حضرت تشریف لے گئے، جناب امیر اسلام تشریف لے گئے خاص انداز سے، شب ہی میں پورا راستہ طے کیا، رات بھر میں راستہ طے کیا، اور صبح سویرے جا کر حملہ آور ہو گئے، اور اتنی تیز گھوڑوں کو دوڑایا اپنے ساتھ پورے لشکر کو کہ گھوڑے جب زمین پہ اپنے سم رکھتے تھے تو اس سے پتھروں سے چنگاریاں نکلتی تھیں، پتھروں سے چنگاریاں نکلتی تھیں، اور ایسا غبار اٹھا کہ وہ جو پورا لشکر تھا دشمنوں کا، وہ غبار اور دھند میں جیسے لپٹ گیا۔ دھند کی ایک چادر ان کو اپنے حصار میں لے چکی تھی، اور اس کے بعد آپ نے کنارے سے حملہ نہیں کیا، خود وسط لشکر میں جا کر اس لشکر کو، اس کی قوت کو توڑا، اور اس میں سے بہت سے سرکشوں کو تحقیق کیا اور بہت سو کو اسیر کر کے خدمت پیغمبر میں لے کر آئے۔ جب خدمت پیغمبر میں تشریف لائے ہیں تب بھی وقت نماز صبح کا ہو رہا تھا، اور ابھی پہنچے نہیں تھے مدینے، یعنی جناب امیر علیہ السلام پہنچے نہیں ہیں، واپس اسیروں کو لے کر نہیں پہنچے ہیں، اور آپ نے پہلے سے کسی کو بھیجا بھی نہیں ہے کہ جا کر خبر دے دو کہ ہم فتح یاب ہو گئے، اس لیے کہ یہ محتاج نہیں تھے کسی مخبر کو بھیجنے کے۔
محمد کے معاملات یہ ہیں کہ اللہ ان کی خبر ان تک اور ان کی خبر ان تک پہنچوایا کرتا تھا۔ جبرائیل تشریف لائے ہیں اور جبرائیل نے یہ سورہ جیسے ہی سنایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید وانه لحب الخیر لشدید۔ جیسے ہی یہ پورا سورہ آیا ہے، حضرت نماز پڑھ رہے تھے، اسی دوران سورہ نازل ہوا، اسی دوران آپ نے سورہ حمد کے بعد اسی سورہ کی تلاوت فرمائی۔ نماز ختم جیسے ہوئی، اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کوئی نیا سورہ نازل ہوا ہے؟ کہا ہاں ہاں یہ نیا سورہ نازل ہوا ہے، ابھی نازل ہوا ہے، اور اس میں علی کی فتح مندی کا مژدہ سنایا گیا۔ یہاں بھی علی علیہ السلام کی فتح مندی کا مژدہ سنایا گیا تو قسمیں کھا کر، یہ واو قسم ہے۔ آپ بتائیے یہ بھی کوئی، اس میں سوائے محبت کے کوئی اور اسلوب ہو سکتا ہے ایسا؟ یہاں تو حفظ مراتب اپنی جگہ، مگر میں عرض کرنے پہ مجبور ہوں، جب درمیان میں محبت ہوتی ہے، جب درمیان میں عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو عاشق کو معشوق کی ہر ادا پسند آتی ہے، عاشق کو معشوق کی ہر چیز پسند آتی ہے۔ اگر معشوق کی مدح کرنی ہو، معشوق گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہو اور عاشق کہے تیرے سواری کے سموں کی قسم، اندازہ کیجئے محبت کتنی گہری ہوگی، کتنی عظیم الشان ہوگی، کتنی رفیع ہوگی۔ کوئی اور یہ قصیدہ کہنے والا نہیں ہے، اللہ قصیدہ کہہ رہا ہے۔ ایک جملہ پھر عرض کر دوں، ایک جملہ اور عرض کر دوں اور بس دامن بیان کو سمیٹ لوں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے دیکھیے دیوانے ہیں نا یہ لوگ، گستاخ ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں عاشق، علی کو بنا رہے ہیں معشوق۔ ہم کون بنانے والے؟ اللہ نے بنایا ہے، ہم تو بیان کر رہے ہیں۔ ہم کہیں تو گناہگار، رسول اللہ سے پوچھ لیجئے، عاشق کہتے کسے؟ چاہنے والے کو۔ معشوق کسے کہتے ہیں؟ جس کو چاہا جائے۔ یہاں نسبت دو جانبہ ہے، وہ عاشق ہے یہ اس کے معشوق، یہ عاشق ہیں وہ ان کا معشوق۔ وہ محب ہے ان کا، یہ محب ہیں ان کے، وہ محبوب ہے ان کا، یہ محبوب ہیں اس کے۔ اور ثبوت میں مجھ سے نہ پوچھئے، آپ رسول اللہ سے پوچھئے کہ میدان خیبر میں رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل میں علم اسے دوں گا جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، جو پلٹ کے بھاگنے والا نہیں ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کو چاہنے والا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول اس کو چاہنے والے ہوں گے۔
ہم اللہ کو عاشق بنائیں اور ہم علی کو معشوق بنائیں، ہماری مجال؟ وہ خود ان کا عاشق بنا ہوا ہے اور اس نے خود انہیں معشوق بنایا ہے۔ اور رسول نے خبر دی اور اس کا کلام بولتا ہے۔ کہتے ہیں نا عاشق کی زبان عشق چھپائے تب بھی زبان سے ظاہر ہو جاتا ہے، زبان سے نہ ظاہر ہو آنکھوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، ہر ادا سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر قرآن میں مشیت کی ادائیں کوئی پہچان سکے تو پتہ چلے گا کہ وہ محمد اور آل محمد کا کیسا چاہنے والا ہے۔ والسلام کے لیے بلند تر صلوات۔ ٹھہریے، ایک جملہ اور کہتا چلوں۔ دیکھیے ہمارے جیسا کوئی اگر چاہنے والا ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ قسم کھائے گا تو کہے گا کہ اے معشوق تیرے قدموں کی جوتیوں کی قسم۔ جوتیاں تو پھر بھی قدموں میں ہوتی ہیں، میں نے جوتیوں کا تذکرہ بھی یوں ہی نہیں کیا۔ اس نے جب مقامات کا فرق ہے، جناب موسیٰ وادی ایمن میں جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ موسیٰ اپنی نعلین اتار کے آؤ، یہ وادی مقدس ہے۔ مصطفیٰ جب معراج پر جاتے ہیں تو جوتیوں کے ساتھ معراج پر جاتے ہیں۔ نعلین مبارک مصطفیٰ، نعلین مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعلین تو پھر بھی کف پا سے جڑی ہوتی ہے، مس ہوتی ہے، لیکن گھوڑے کے سموں کی قسم، توجہ ہے، گھوڑے کے سموں کی قسم۔ ایک شجاع، ایک بہادر، ایک سوار، شہ سوار گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، اس کے قدموں میں نعلین ہوتی ہے، نعلین رکاب میں ہوتی ہے، گھوڑے پر ہوتا ہے، گھوڑے پہ زین ہوتی ہے، اس پہ سرج ہوتی ہے، اور اس کے نیچے گھوڑا ہوتا ہے، اور گھوڑے کے سم، گھوڑے کے سموں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ بہت سے مفسرین آئیں گے اور آ کے ہمیں دیوانگی کی سند دیں گے۔ ویسے بھی دیوانگی کی سند سے ہم گھبراتے نہیں ہیں، ہم اس کی سند سے گھبراتے ہیں جو خود فرزانہ ہو۔ اور دیوانگی کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ مجھے مرحوم وفا ملک پوری کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں، اور جو انہوں نے فرمائے ہیں کہ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں۔ جس کا دل چاہے آئے ہمیں دیوانہ کہے، ایسی دیوانگی پہ تو ہم ناز کرتے ہیں۔ دیکھو ہماری دیوانگی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، ہم اپنی دیوانگی پہ ناز کرتے ہیں، ہماری دیوانگی پہ فرشتے رشک کرتے ہیں۔ کوئی کہے کہ دیوانے ہیں، یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیا، دیکھیے ذرا اتنا بڑھا دیا۔ اچھا خود آپ اپنی تفسیریں اٹھا کے دیکھیے آپ نے کیا لکھا ہے۔
آپ نے کیا لکھا ہے؟ والعادیات ضبحا، آخر عادیات دوڑنے والے گھوڑوں کو کہتے ہیں کہ کون سے دوڑنے والے گھوڑے ہیں؟ عام گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم خدا کھا سکتا ہے اور علی کی سواری کی قسم نہیں کھا سکتا۔ تم دیوانے ہو کہ ہم؟ مجاہدوں کی، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھائی گئی۔ دنیا میں آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے ان کا سید و سردار علی ابن ابی طالب۔ اب صرف علی ہی سے بغض ہو تو دوسری بات ہے۔ ہر مجاہد آپ کو مجاہد نظر آتا ہے، علی اس لیے مجاہد نظر نہیں آتا کہ شاید اس نے آپ کے ابو جد کو قتل کیا ہے۔ آپ اسے مجاہد کہتے ہیں، بہادر کہتے ہیں کہ جس نے میدان میں بچ بچ کے نکل گیا، نہ آپ پہ وار کیا نہ آپ کا وار سہا، اسے مجاہد نہیں مان سکتے کہ جس نے آپ کے ابو جد کو قتل کیا اور آپ کو کلمہ اسلام پڑھنے پر مجبور کیا۔ یہ جملہ بھی تاریخی ہے، عرفانی نہیں ہے، اس لیے کہ علی نے قتل کر کے کسی کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور نہیں کیا۔ میں ابھی تصحیح کر دوں، غلط فہمی کوئی لے کر نہ جائے یہاں سے۔ علی نے بزور شمشیر کسی کو مسلمان نہیں بنایا ہے۔ علی نے بزور شمشیر کسی کو مسلمان نہیں بنایا، جملہ یاد رکھیے گا۔ بہت سے علی کی شمشیر کی ہیبت سے خود ہی مسلمان ہو گئے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ یہ تاریخی حقیقت، یہ بھی تاریخی حقیقت۔ علی نے بزور شمشیر کسی کو مسلمان نہیں بنایا، بس شمشیر علی کی ہیبت تھی، شمشیر علی کی ہیبت تھی جس نے نہ جانے کتنوں کو، کتنے سرکشوں کو مجبور کر دیا۔ اور اس ثبوت میں کہ علی نے بزور شمشیر